تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح میسور سے کسی مولانا صاحب نے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اخبارات میں بعض دفعہ آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیا اخبارات میں ان کا شائع کرنا صحیح ہے جبکہ اس میں بے حرمتی کا شبہ بھی ہے؟ نیز ایسے اخبار کو بغیر وضو چھونا جائز ہوگا یا نہیں جس میں آیات قرآنیہ لکھی ہوئی ہو؟ سوال کرنے والے مولانا طاہر صاحب میسور۔ جی ماشاءاللہ مولوی صاحب، آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے۔ یہ میں بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے، یہ کئی مرتبہ میں نے بھی انفرادی بھی اور کئی مرتبہ بیانات میں بھی ہم نے اس منع بھی کیا ہے اور اخبارات والوں کو ہم نے آگاہ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اپنے پیسوں کے دو پیسوں کی وجہ سے اپنے لالچی میں انہوں نے دین کو بھی دنیا کے طور پر بھیج دیا ہے، قرآن کو بھی انہوں نے لوگوں کے ہاتھ میں ایک کھیل بنا دیا ہے۔ تو ذہن میں رکھے، دیکھیے اخبارات میں قرآن مجید کی آیات کو ہرگز شائع نہ کرے، ہرگز شائع نہ کرے، کیونکہ جو آدمی پیپر لیتا ہے وہ پیپر پھینکنے والے بھی آپ جانتے ہیں، گھروں کے پاس پیپر جو ڈالنے والے ہوتے ہیں اس میں جیسا کہ ہمارے بنگلور کے اندر سالار ہے، سیاست، اس طرح کے پیپر نکلتے ہیں، تو ان میں خصوصاً سالار کے اندر قرآن آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، حدیث پاک لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو پیپر ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ پیپر کو لپکتے ہیں، وہ پھینک کر چلے جاتے ہیں گھروں کے پاس۔ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہو رہی اس طرح، اور احادیث کو بھی اس طرح پھینک کر چپلوں کے بعد ڈال دیتے ہیں، بچے پیشاب کر دیے وہاں پھینک کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے آج کل جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، گناہ ہے کرنا۔ تو پیپر والوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن آیات کو ہرگز آپ نہ لکھیں، ہرگز نہ لکھیں، اور اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر قرآن کے مفہوم کو بیان کر دیں کہ بھئی اس طرح کی آیت کے اندر اللہ نے یہ مفہوم کو بیان کیا، پھر اس کے تشریح کو بتائے۔ اور میں نے رمضان کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں اکثر علماء کے تفسیریں بھی پیپروں کے اندر آتی ہیں، تو اس میں قرآن کی آیتیں ہیڈنگ میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب رمضان کے اندر ہو یا کسی بھی طور پر دیکھتے ہیں بھی آپ کہ ابھی پیپر پڑھنے کے بعد آدمی صرف اس کی اہمیت خالی پیپر پڑھنے تک رہتی ہے، اس وقت وہ نیچے ڈال کر چلے جاتا، اور بچے آ رہے ہیں وہ کھندل رہے ہیں گھروں کے اندر بھاگ رہے ہیں۔ بعض مرتبہ میں نے دیکھا کہ اردو پیپر ہے جن میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بونڈے بیچنے والے جو کرائے والے ہوتے ہیں، کرانے کی دکان والے ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر کچھ ڈال کر لوگوں کو دے رہے ہیں۔ کیا قرآن کی آیتوں کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے؟ اس طرح دین کو ہم نے سب سے پہلے ہم نے لوگوں کے سامنے غلط پیش کیا، جس کی وجہ سے نقصان ہم اٹھا رہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان پیپروں والوں کے لیے قرآن کی آیتیں ہرگز نہ ڈالیں، اور میں علماء سے بھی درخواست یہ کرتا ہوں، کیونکہ میرے ان مسائل کو علماء بھی سنتے ہیں، میں علماء کرام سے یہ بات یہ کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو ذہن سازی کریں، ان کو بیان کریں، جمعہ کے بیانات ہو، عمومی بیانات میں ہو، آپ ان کو بتائیں کہ بھئی قرآن کی اس طرح کی بے حرمتی نہ کریں، کیونکہ اللہ کا عذاب جو عمومی طور پر مسلمانوں پر آتا ہے، گناہ کو دیکھنے کے بعد آدمی اس گناہ پر نہ روکے، کیونکہ آج عمومی گناہ ہو رہا ہے۔ پیپروں کے اندر قرآن کی آیتیں ڈال دیتے ہیں، حدیث لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اب علماء بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پڑھ رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں، نہ جمعہ کے بیانات میں بول رہے ہیں، علماء خود اس میں لکھ کر ڈال رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں۔ بھئی لکھے، کوئی بات نہیں، لکھے مضامین، اچھی بات ہے، لکھنا چاہیے، لیکن آپ بجائے قرآن کی آیتیں لکھنے کے اس میں آپ مفہوم کو بیان کر دیں اور آیت نمبر اس میں لکھ دیں آپ، اور اسی طرح آپ اس میں تشریح بیان کر دیں، تاکہ لوگ بغیر وضو کی بھی نہ چھوئیں۔ تو بہرحال اس طرح جو چیزیں ہو رہی ہیں اخبارات کے اندر قرآن آیتوں کو ڈالنا یہ گناہ کی بات ہے، نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب اگر کوئی اخبار کے اندر اس طرح ڈال دیا ہے تو اس کی حفاظت خریدنے والے کے لیے ضروری ہے، اگر آیت ہو تو وہ لے لے، جلا دیں، یعنی تو کہیں دفن کر دیں، یعنی تو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں آپ اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو سارے پیپروں کو جمع کر لیں، پڑھنے کے بعد سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ لے جائے، یا کہیں جلا دے۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی حفاظتی طور پر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اخبار والوں کے لیے ضروری ہے وہ نہ ڈالیں گے تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ جتنا لوگ بے ادبی کریں گے، اس کی بے حرمتی کریں گے، سب آپ گنہگار ہوں گے۔ اگر وہ ڈال دیے ہیں تو پھر خریدنے والوں کے لیے بات ضروری ہے کہ ان جہاں بھی قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، جو اللہ کا نام ہے، پڑھنے کے بعد اس کو الگ جگہ پر رکھ دیا کریں، پھر اس کو سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ لے جائیں، جلا دے، کوئی پانی وغیرہ میں ڈال دے آپ، یعنی تو دفنا دے پیپروں کو، اگر چاہے تو استعمال، پڑھنے کے بعد اس کو آپ حفاظتی طور پر کہیں دفنا دے۔ دو باتیں ہو گئی،
तीसरी बहुत अहम बात ये है कि अखबारात को अंदर जो कुरानी आयतें लिखी हुई होती हैं, जैसा कि आपने मुझे पूछा भी है कि अखबार के अंदर अगर कुरानी आयतें लिखी हुई है तो उन आयतों पर आप बग़ैर वज़ू के नहीं छू सकते। बात समझ में आ रही? क्योंकि फ़ुक़हा ने एक उसूली बात यही लिखी है कि अगर जिस कुरान की तफसीर लिखी हुई हो, कुरान की तफसीर लिखी हुई है, अगर उसके अंदर कुरान की आयतें कम लिखी हुई हैं और उसमें तफसीर ज़्यादा है तो फिर वो उर्दू के हुक्म में हो जाती है, वो तफसीर के हुक्म में हो जाती है। अगर उसे कोई आदमी बग़ैर वज़ू के छूना चाहे तो छू सकता है, लेकिन कुरानी आयत जहाँ तफसीर की हो या कुरानी आयतें लिखी हुई हो तो उनके लिए ज़रूरी है कि वज़ू करके ही उनको छेगा। जैसे अल्लाह ने फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, तो इसलिए बग़ैर वज़ू के आप उसको छू नहीं सकते। हाँ, उस पेपर को इर्द गिर्द हैं, उसके पेपर को हैं, अगर बग़ैर वज़ू के छूना चाहे तो इसमें कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन आयत पर अगर आप उंगली रख के इस तरह कर रहे हैं तो फिर वज़ू होना शर्त है। तो बहरहाल उम्मीद है कि भाई आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। तो मैं उलमाए कराम से दरख्वास्त यही करता हूँ कि इन जो पेपर जो निकालने वाले हैं और जो कुरानी आयत की इस तरह की चीज़ें डालते हैं, तो हमारे उलमा की ज़िम्मेदारी है कि आप अल-ऐलान जुम्मा के बयानात में भी हो और इज्तिमाई के जो भी इज्तिमाई बयानात होते हैं तो आप अल-ऐलान उनको इससे रोकें, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों से नहीं रोकेंगे तो आगे चलते, क्योंकि पहली बात तो यही है कि आज लोगों के दिलों के अंदर कुरान की अहमियत तो निकल चुकी है। बात समझ में आ रही? अदब का तो एहतराम निकल चुका है। कई लोगों को हमने देखा कि भाई कुरान मजीद को वो किताब की तरह इस तरह लेकर फिर रहे हैं, वो एक कापी की तरह लेकर फिर रहे हैं, बेअदबी हो रही और वो पैरों पर रख रहे हैं, रान पर रख रहे हैं। क्योंकि जब आदमी की ज़िंदगी के अंदर दीन की अहमियत नहीं होती, उसका अदब व एहतराम नहीं होता, तो फिर इसकी अहमियत भी निकल जाती है, खुद ब खुद उसका अदब व एहतराम भी निकलता रहता। अदब व एहतराम रहेगा तो आदमी उन चीज़ों की हिफाजत करता है। तो पहली बात तो ये कि अगर इस तरह है तो फिर उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो इज्तिमाई के अंदर सबके अंदर बयान करे कि भाई पेपर वालों को रोक लगाए कि अगर इस तरह ना करें। अगर वो करते भी हैं तो फिर उनको मना करे और इज्तिमाई मुहिम चलाए कि भाई अगर कुरान मजीद की अगर ये आयतें डालेंगे तो हम इनका पेपर नहीं ख़रीदेंगे। आप मुहिम चला कर कोशिश तो करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ देंगे। पहली बात तो कोशिशें नहीं करते, फिर आप दूसरी बातों पर उंगलियां उठाते हैं। तो बहरहाल यही बात है कि मौलाना साहब अगर कोई इस तरह करता है तो फिर उसको मना करें। अगर कहीं आ गया तो फिर बग़ैर वज़ू के छू नहीं सकते इसको। उम्मीद है कि मसला समझ में आ गया होगा।